یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد خداوندی ہے روزے کے تعلق سے کہ اے صاحبان ایمان تم پر روزہ ویسے ہی فرض ہے جیسے پچھلی امتوں کے اوپر واجب اور فرض تھا، شاید تم اس روزے کے ذریعے سے پرہیزگار اور باتقوی بن سکو۔ ظاہر خطبہ شعبانیہ کا مسلسل ٹکڑا آپ کے سامنے 10 منٹ کے اندر جو گنجائش ہوتی ہے پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج پیغمبر اسلام کا ماہ رمضان کی اہمیت اور ماہ رمضان کی برکت اور اس تعلق سے جو آپ نے یہ خطبہ شعبانیہ دیا اس میں اس ٹکڑے تک بات پہنچی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ من تلا فیہ آیتم من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ایک آیت قرآن مجید کی اس مہینے میں پڑھے تو دوسرے مہینے کے حساب سے وہ ایک ہی آیت رہے گی، لیکن اس مہینے میں ایک آیت کا ثواب ایک ختم قرآن کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس بنیاد پر اللہ نے اس میں اتنی عظمت اور فضیلت اور اجر و ثواب عطا کیا ہے کہ ایک آیت کا پڑھنا ایک ختم قرآن کے برابر اجر و ثواب کے لحاظ سے قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی بنیاد پر ہر مومن کو چاہیے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا ہے اور اللہ نے اسی وجہ سے بے پناہ اجر رکھا ہے۔ یعنی اگر ایک روایت کے مطابق قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں، ایسے تو مختلف روایات ہیں، لیکن اس کے حساب سے اگر ایک ختم قرآن آدمی کرتا ہے تو اس کو 6666 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی بات واضح کر دوں کہ افطار کے وقت اور نمازوں کے بعد بھی صبح و شام کی حکم ہے کہ 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، سورہ انا انزلنا جسے کہتے ہیں۔ اسی میں شب قدر کا بیان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی میں قرآن کو نازل فرمایا اللہ نے شب قدر میں۔ تو اس قرآن کی سورہ کو بڑی عظمت حاصل ہے اور ثواب بھی بے پناہ ہے، اور اس مہینے میں اسے شب قدر میں 1000 بار پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو انسان اگر ایسے بھی صبح شام 10 مرتبہ پڑھے، افطار کے وقت 1 مرتبہ پڑھے تو اس کا پڑھنا بہت ثواب رکھتا ہے، اور اسی بہانے نہ جانے کتنے ختم قرآن کا ثواب زمانی لے لے گا۔ نمازوں کے بعد آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، سونے کے وقت آدمی عموماً سورہ قل کا پڑھنا، سورہ توحید جسے کہتے ہیں اس کا پڑھنا حدیث میں بہت زیادہ تاکید کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جو ہے انسان کی ہر وبا اور ہر طرح کی آفات و بلیات ارضی و سماوی سے حفاظت کے لیے معصوم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے چاروں سمت اور زمین اور آسمان کی طرف، یعنی پہلے دائنی طرف قل ہو اللہ کی تلاوت فرما کر ادھر دم کر دے، پھر بائیں طرف یعنی بائیں کندھے کی طرف قبلہ رخ جیسے بیٹھا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سامنے کی طرف، اور پھر اس کے بعد پیچھے کی طرف، یہ 4 جو ہے وہ
جو جہتیں ہو گئی اور اس کے بعد پھر اوپر آسمان کی طرف پڑھ کے دم کرے اور پھر نیچے کی طرف دم کرے، تو لکھا ہوا ہے کہ یہ 6 جہات جو ہیں یعنی 6 سمت جو ہیں وہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ پڑھ کے دم کرنے والا نماز صبح کے بعد اور نماز عشاء کے بعد پڑھ کے دم کرنے والا شخص تمام مکروہات دنیا، مشکلات دنیا، آفات دنیا سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح سے آیت الکرسی کا بھی بیان ہے کہ سونے سے پہلے اس کو پڑھ کے، حدیثوں میں بعض حدیثوں میں کہ 1 مرتبہ سونے سے پہلے سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنا 50 گناہ دن کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے انسان چھوٹی سے چھوٹی سورہ جو زبانی اسے یاد ہے وہ بھی پڑھے گا تو وہی والا اجر ہے، یعنی 1 آیت کے بدلے میں جو ہے وہ 1 ختم قرآن کا اجر ہے۔ اور ویسے تو نمازوں میں سورہ الحمد، قل هو اللہ، اور یہ ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی اسے چاہیے کہ پہلے سورہ الحمد پڑھے، اس لیے کہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے اور قرآن کا خلاصہ سورہ الحمد ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ الحمد کے سلسلے کے بعد بتایا کہ اس کے بعد یہ ام الکتاب ہے، یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یہ تمام کتابوں کی مادر ہے، اصل ہے، جڑ ہے۔ تو اسی طرح سے بتایا کہ اب اس کے بعد عظمت میں سورہ قل هو اللہ کا درجہ ہے۔ سورہ قل هو اللہ کے بعد درجہ آیت الکرسی کا ہے، اور آیت الکرسی کے بعد درجہ سورہ قدر کا ہے یعنی انا انزلنا کا۔ اور حدیث میں 6 امام سے وارد ہے کہ یہ چیزیں یعنی الحمدللہ، قل هو اللہ اور آیت الکرسی اور سورہ انا انزلنا، جس چیز کے لیے انسان کو حاجت ہو دعا کی قبولیت کے سلسلے سے اسے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد دعا کرو کسی بھی وقت باوضو، انشاءاللہ وہ دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔